بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ملک زعفران ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دو ٹوک ود زعفران امان۔ ہمارے ساتھ آج پھر موجود ہیں قاضی ابرار حسین، سینئر ایڈوکیٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چکوال، جو کرمنل ٹرائل کرتے ہیں اور اس بارے میں بہت سا تجربہ رکھتے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے جو روزمرہ کے ہمارے فوجداری مسائل ہیں عام پبلک کو، ان حوالے سے۔ ایک تو ہم بات کریں گے جو پولیس جو ہے وہ کسی ملزم کو یا جس پہ کوئی الزام ہے اس بندے کو کب تک اپنی حراست میں اور کیسے رکھ سکتی ہے، اور دوسرا ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو کرمنل پروسیڈنگ ہے، جو کرمنل انویسٹیگیشن ہے، اس میں آئی او کے کیا اختیار ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام۔ سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جب ایک ایف آئی آر ہوتی ہے اور کوئی بندہ اس میں ملزم نامزد ہوتا ہے تو تفتیشی کے پاس کیا اختیار ہے کہ اس ملزم کو وہ کیسے گرفتار کر سکتا ہے اور اس کے حقوق کیا ہیں اور کب تک اسے وہ اپنی جائز حراست میں رکھ سکتا ہے؟ جی مصر شکریہ، ایک تو آپ نے مجھے دعوت دی اپنے چینل پر۔ میں اس میں گزارش کرتا ہوں کہ جیسے کہ ہماری پچھلی میٹنگ میں ایک بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ پولیس اریسٹ کر سکتی ہے کاگنیزیبل آفینس میں، جب ایف آئی آر درج ہوگی پولیس کے پاس کاگنیزیبل آفینس میں یہ اختیار ہے کہ وہ وارنٹ کے ساتھ یا وداؤٹ وارنٹ جو اس میں نامینیٹڈ ملزم ہیں ان کو وہ گرفتار کر سکتی ہے۔ لہذا پولیس نے اس ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اب آگے آپ کا جو سوال ہے اس کی شروعات ہوتی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن یا پولیس اس کو کب تک اپنے پاس ڈیٹین رکھ سکتی ہے۔ ہم اس کو اگر تھوڑا سا مائنیوٹلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو پہلی بات تو یہ آئے گی سامنے کہ جو پولیس کے پاس اختیار اتنا ہی ہے کہ وہ کسی بھی کاگنیزیبل آفینس میں اگر ملزم کو اریسٹ کر لیتی ہے تو ودن 24 آورز اس نے نیئرسٹ میجسٹریٹ، یہ بات آپ کے ویورز ضرور یاد رکھیں کہ اس میں نیئرسٹ میجسٹریٹ کے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر علاقہ مجسٹریٹ اس کا یہاں چکوال میں ہے اور پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے کراچی سے، تو پھر کراچی سے تو یہاں چکوال میں ودن 24 آورز اگر نہیں پہنچا جا سکتا تو پھر پولیس اس بات کی یہ بائنڈنگ ہے پولیس پہ کہ وہ کراچی کے جو نیئرسٹ میجسٹریٹ ہے اس کے سامنے وہ ملزم ودن 24 آفٹر ہز اریسٹ کو پیش کرے گی۔ اس ریمانڈ کو عام فہم زبان میں کیا کہا جائے گا؟ وہ جو ہے وہ جو اس سے وہ اپنا وہ اس سے اس کا فزیکل ریمانڈ نہیں مانگیں گے وہ میجسٹریٹ سے، وہ سے ہم اس کو کہتے ہیں راہداری ریمانڈ، وہ راہداری ریمانڈ مانگیں گے اس سے۔ ملزم کو شفٹ کرنا ہے، ملزم کو شفٹ کرنا ہے، وہ کہیں گے کہ ہمیں 2 دن کا یا 48 گھنٹے کا یا 72 گھنٹے کا ہمیں راہداری ریمانڈ دیا جائے تاکہ ہم پراپر کورٹ تک جا سکیں۔ تو وہ میجسٹریٹ ان کو راہداری ریمانڈ صرف اس بات کا دے گا کہ جو فزیکل ریمانڈ دینا ہے یا مزید انویسٹیگیشن کے لیے علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پہنچنے کے لیے وہ صرف نیئرسٹ میجسٹریٹ راہداری ریمانڈ دے گا۔ ادروائز اگر پولیس اپنی اس میجسٹریٹ کے جورسڈکشن میں ہی ملزم پکڑتی ہے تو وہ باؤنڈ ہے کہ ودن 24 آور وہ میجسٹریٹ کے سامنے اس کو پیش کرے۔ اب اس میں تھوڑا سا یہ بتا دیں قائد صاحب، ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب کوئی ہینیس کرائم ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی 302 کا، کوئی ڈکیتی کا، تو جو ایکچول نامزد ملزمان ہوتے ہیں ان کے قریبی ریلیٹیوز کو پولیس اٹھا لیتی ہے، تھانے میں بٹھاتی ہے، کئی دن بٹھاتی ہے۔ تو کسی حوالے سے بھی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ جی نہیں مرسا، یہ مکمل طور پر انلیگل ڈیٹینشن کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ پولیس کے جو اختیارات ہیں ان کا ناجائز استعمال ہے۔ پولیس کے خلاف 155 جو ہے پولیس آرڈرز کے تحت ان کے خلاف جو ہے وہ پولیس پر بھی ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے، ان کی اس جو انلیگل ایکٹ ہے۔ پولیس صرف اس ملزم کو ہی گرفتار کر سکتی ہے جس کے خلاف پولیس کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہو کہ یہ انکریمنیٹنگ مٹیریل ہو، نامزد ہو ایف آئی آر میں ہو اور وہ اس کو گرفتار تب کر سکتی ہے اس کے کسی ریلیٹیو پہ یا ان کے گھر میں وداؤٹ سرچ وارنٹ ریڈ نہیں کر سکتی۔ ملزم اگر کوئی مین ایف آئی آر کا بھاگا ہوا ہے تو اس کے کسی بھائی کو کسی بھی ریلیٹیو کو بلا کے تھانے میں بٹھانا یہ تمام کا تمام انلیگل ہے۔ اور اگر کوئی ملزم قائد صاحب نامزد ایف آئی آر ہے، ایف آئی آر ہینیس آفینسز ہے، نارمل ہے، کچھ بھی ہے، تو اس ملزم کے بھی تو رائٹ ہے کہ پولیس والا جب اس کو پکڑے گا آئی ہو تو ود ان 24 آورز اس کو مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہوگا۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گرفتاری نہیں ڈالتے اور تھانے میں 5 10 دن ریمانڈ سے ہٹ کر بٹھائے رکھتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے اس کو کوئی قانونی تحفظ حاصل ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں وہ بھی یہ لیکن جب یہ بات پہلے ڈسکس ہو گئی کہ جب بھی کوئی ایف آئی آر کا ملزم
پولیس اریسٹ کرتی ہے تو اس نے ود ان 24 آور میجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہے. تو اٹس مین کہ اس نے ود ان 24 آور جیسے ہی اس کو اریسٹ کرنا ہے انہوں نے اپنے روزنامچہ میں اس کی اریسٹ شو کرنی ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ پولیس اس کو اریسٹ کرے اور اگر وہ اس کو روزنامچے میں اریسٹ نہیں دکھاتی یا اس کو باضابطہ طور پر گرفتار شو نہیں کرتی تو اٹس مین کہ پولیس نے اس ملزم کو انلیگل ڈیٹین کیا ہوا ہے, چاہے وہ ایف آئی آر کا کیا 302 کا ملزم بھی ہے اور اس پولیس نے ویسے بٹھا لی ہے اور اس کی اریسٹ شو نہیں کی تو یہ انلیگل ڈیٹینشن میں آئے گا. تو اس کی پھر ریمیڈیز جو ہیں وہ ملزم تو ظاہر ہے انلیگل ڈیٹینشن میں اس کے جو ریلیٹیو ہیں ان کے پاس ہے کہ اس کا کوئی بھائی بہن والد کوئی بھی ریلیٹیو ہے یا اس کے قریبی ایون کے دوست بھی ہے تو وہ پہلے یہ ہائی کورٹ کے پاس پاور تھی 491 سی آر پی سی کے تحت, اب یہ ہیبیس کے پاور 491 کی سیشن جج صاحب جو ہے وہ ان کے اب سے بھیجا کی درخواست دے سکتے ہیں اور وہ پولیس جو جج صاحب ہیں سیشن جج صاحب یا ایڈیشنل سیشن جج جو اس بات پہ امپاورڈ ہیں وہ بیلف کو جو ہے وہ اس متعلقہ تھانے پر یا جس جگہ پر اس کو انلیگل ڈیٹین کیا گیا وہاں برآمد کروائیں گے. اگر برآمد ہو جاتا ہے اور ان کے پاس اس کے پراپر جواز نہیں ہے یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے جس سے اریسٹ شو ہو سکے اس ملزم کی تو ان کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے گی پولیس پارٹی کے خلاف. یہ تو قاضی صاحب ایک پہلو ہو گیا. اب دوسرے پہلو کی طرف جاتے ہیں. آپ نے میرے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ جو پولیس افیسر ہے وہ اگر نامزد ملزم ایف آئی آر ہے اس کے وارنٹ اور وارنٹ کے بغیر گرفتار بھی کر سکتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ایک بندہ ایف آئی آر میں نامزد ہے اور آیوگ کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ابھی اس کی گہرائی میں جانا ہے تو وہ اس کی گرفتاری کو التوا میں بھی تو رکھ سکتا ہے, رکھنا چاہیے. جی رکھ سکتے ہیں, یہ رکھ سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے اور نامزد ملزم ہے لیکن جو تفتیشی افسر ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سفیشینٹ میٹیریل نہیں ہے اس کو اریسٹ کرنے کا, یعنی کہ اس بندے کے خلاف صرف الزام ہے, کوئی مجھے کنکریٹ ایویڈنس اس کے خلاف نہیں مل رہی, تو وہ اپنے جو پولیس ڈائری میں اس میں لکھ سکتا ہے کہ میں اس کی جو اس کی اریسٹ ہے اس کو فی الحال میں التوا میں رکھتا ہوں اس وقت تک جب تک مجھے اس کے خلاف کوئی انکریمنٹنگ میٹیریل یا کوئی ایویڈنس نہیں مل جاتی تو اس کی گرفتاری التوا میں وہ کر سکتے ہیں. لیکن عام حالات میں ہمارا مشاہدہ ہے کہ یہ بہت کم ہوتا ہے. اس طرح یہ بہت کم پولیس جو ہے ایف آئی آر میں نامزد بندے تو کجا جو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں آتے ہیں ان کو بھی گرفتاری پہلے کرتی ہے اور پھر جو ہے وہ آگے کام چلتا ہے. یہاں ہمارا یہ سسٹم میں خرابی ہے, پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے اسی بات کی کہ پولیس پرانے ڈگر پہ چل رہی ہے اور بہت سارے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتی ہے جس میں بہت سے لوگوں کا بھی یہ قصور ہے کہ ان کو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اور لوگ اس کو چیز کو سہ جاتے ہیں پولیس کی زیادتی کو. ادروائز پولیس کے اپنے پروسیجر میں ایسی کوئی بات نہیں اور وہ اختیارات کا جب بھی غلط استعمال کرے گی ان پر ایف آئی آر پولیس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ قاضی صاحب, آپ نے بڑی مفید معلومات جو ہیں وہ ہمارے ویورز کے ساتھ سننے والوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ سے جاری رہے. بہت شکریہ صاحب, آپ کو بھی بہت شکریہ.